السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے جراثیموں کے اوپر۔ جراثیم جس کے بالکل نیل جراثیم ہیں، یہ نسخہ انشاءاللہ اس پہ کام کرے گا۔ جس کے بالکل جراثیم نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک کومنٹس آیا تھا کسی بھائی کا، تو یہ نسخہ میں دے رہا ہوں۔ تو جراثیم جس کے بالکل نہیں ہیں اس کے لیے یہ نسخہ، یا کسی کے کم بھی ہیں اس کے لیے، مطلب اولاد کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا انشاءاللہ۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے جن کے جراثیم نہیں ہیں۔ تو پہلے آپ کو گولیاں بتاؤں گا، اس کے بعد جو مجون ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، اس کے استعمال سے 40-50 دن مطلب استعمال کرنا ہے، 2-3 مہینے، تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فلفل دراز آپ نے لینی ہے، اور الائچی سفید بھی بولتے ہیں، سبز بھی بولتے ہیں اس کو۔ گند کامبلا سار، کشتہ سکہ آپ کشی والوں کا لے لیں یا ہمدرد والوں کا۔ تو جند بدستر، یہ سب چیزیں آپ نے 1-1 تولہ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں شہد ڈال کے آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں چنے کے برابر، جو سوکھا چنا ہوتا ہے نا اس کے برابر۔ تو گولیاں بنا کے آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہیں۔ 2 گولی آپ نے صبح، اور مطلب 2 گولیاں ایک دن میں کھانی ہے، ایک صبح اور ایک شام۔ گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر گائے کا دودھ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے بھینس کے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی گولیاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک نسخہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ جو ہے نا، اس میں آپ لیں گے تاج، تالم خانہ، کمبر کس، موچرس، بید بند، کرکرا، گوند کتیرا، الائچی سفید، تباشیر، تخم سریالہ، موسلی سفید، موسلی سیاہ، موسلی سنبل، بامن سرخ، بامن سفید، تودری سرخ، تودری سفید۔ تو ہر ایک 3 تولہ یہ آپ نے لینی ہیں چیزیں۔ تو 3 تولے یہ ہوگی، اور تخم ریان جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 10 تولے۔ گول اناج جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں 40 تولے۔ تو مصری جو ہے، سالم مصری جو ہے وہ 6 تولے آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شربت کشکاس 4 کلو آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ اس طرح تیار ہوگا، 1 کلو کشکاس آپ نے لے لینا ہے، اس کو کسی مشین یا کسی چیز میں آپ نے پسوا لینا ہے۔ پسوانے کے بعد اس میں پانی ڈال کے 6-7 کلو پانی ڈال کے اس کو بھگو کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ صبح جب ہوگی تو اس کو ابال کے اس کا پانی جو ہے وہ 3 کلو کے قریب رہ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے چھان لو۔ پھر اس میں آپ نے جو 1 کلو ہے نا، اس میں 3 پاؤ چینی ڈلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی حساب سے چینی ڈال کے آپ نے شربت تیار کر لینا ہے۔ یہ اس طرح شربت تیار ہوگا۔ تو یہ شربت ہوگا 4 کلو، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کریں جو کشکاس جو ہے نا اس کا پوست مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، جسے کوکنار بولتے ہیں۔ تو اگر نہ ملے تو کشکاس وہ لیں جو دھلا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پوچھ لینا کسی پنساری سے بھی یہ دھلا ہوا تو نہیں ہے، تو وہ لینا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے پیس لینی ہیں۔ پیسنے کے بعد یہ شربت میں آپ نے ڈال کے معروف طریقے سے آپ نے معجون بنا لینی ہے۔ معروف طریقہ یہی ہے، اس میں حل کر کے کسی کھلے مردبان میں آپ نے یا تو دھوپ میں رکھیں یا پھر گندم میں آپ اس کو 10-15 دن مطلب اس میں گرمائش ملے گی تو یہ معجون اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی، ورنہ دھوپ میں رکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ معجون آپ نے 6 ماہ سے کم از کم آدھا کلو دودھ ہو، یہ بھی آپ نے مطلب صبح ناشتے کے بعد 1 گھنٹہ بعد میں آپ نے گرم دودھ کے ساتھ دینی ہے، اور رات کو جب سونے لگے آدمی یا جو بھی سونے سے پہلے آپ نے یہ کھانی ہے۔ آدھا کلو دودھ ہونا لازمی ہے۔ یہ جو ہے یہ جراثیم جس کے بالکل نیل ہیں، یہ 2 چیزیں آپ نے بنانی ہیں، گولیاں اور یہ معجون تیار کرنی ہے۔ یہ معجون بہت ہی اعلیٰ قسم کی معجون ہے۔ کوئی آدمی ایسے معجون جو ہے وہ اپنے مکتب کی جس کی نے زینت بنائی ہوتی ہے وہ نہیں کسی کو بتاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نسخہ میں نے فی سبیل اللہ اس آدمی کے لیے دیا جس نے کمنٹ کیا تھا کہ جراثیم جو ہیں وہ نیل ہیں۔ تو نیل جراثیموں کے لیے یہ آپ نے کم از کم 1.5 مہینہ سے 2 مہینے تک 3 مہینے تک یہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 1 مہینے میں بھی آرام آ جاتا ہے، جراثیم جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ دیر استعمال کرانا پڑتا ہے، اور اس میں پرہیز جو ہے وہ آپ بادی چیزوں کی کرائیں، کھٹی چیز کی جو ہے گرم خشک کی آپ نے پرہیز کروانی ہے اس میں، تو بوتل وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کروانے۔ تو یہ ایک نسخہ تھا جس جو ہے جراثیموں کے لیے۔ اور ایک میں تیل بناتا ہوں، اسی نسخے کے ساتھ وہ دینا ہوتا ہے جو جگر کو ٹھیک کرتا ہے، خون پیدا مطلب ہے جگر کا خون زیادہ پیدا ہوتا ہے اس میں سے۔ آپ نے 1 کلو نشادر لے لینا ہے ٹھیکری، اس کو پاؤڈر کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اچھے طریقے سے پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک ہانڈی لینی، اس کو پہلے نیچے گیل حکمت کر لیں۔ گیل حکمت کرنے کے بعد آپ نے اس میں 1 کلو نشادر ڈال دینا ہے، اس کے اوپر 1.5 سے 2 کلو سمندر جاگ کا پاؤڈر بنا کے آپ نے وہ اوپر ڈال کے جو خالی سا رہ جائے اس میں آپ نے انبوج چونا جو ہے وہ پیس کے آپ نے بھر دینا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے گیل حکمت کرنی ہے۔ 12 گھنٹے آپ اس کو نرم آگ پہ پکا لیں، اس کے بعد 12 گھنٹے تھوڑی سی تیز مطلب درمیانی آگ پہ پکا لیں، اس کے بعد اس کو اتار کے رکھ دیں۔ جب ٹھنڈا ہو آرام سے اوپر سے سارا مواد نکال لیں۔ یہ جو نشادر ہوگا یہ آپ کا تقریباً قائم ہو چکا ہوگا، نیم قائم یا ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو جب یہ قائم ہو جائے تو یہ نشادر نکال کے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں، یہ کھنگر نما بن جاتا ہے۔ کوٹنے کے بعد اگر آپ کو نشادر ہی دینا ہے تو یہ نشادر ڈبے میں بند کر کے رکھنا پڑے گا۔ تو میں تو تیل ہی استعمال مطلب کرواتا ہوں، تو تیل جو اس طرح بنتا ہے کہ آپ نے کسی کڑھائی میں ڈال دینا ہے، تو لوہے کی کڑھائی نہیں ہونی چاہیے، سٹیل وغیرہ ہو جائے تو شیشہ ہو جائے وہ بہتر ہے۔ تو یہ تیل بن جاتا ہے ہوائی تیل، ٹھیک ہے جی، 2-3 دن میں۔ تو یہ تیل آپ بوتل میں بھر کے رکھ لیں۔ 1 ڈراپ جو ہے یہ آپ نے نیم گرم جو ہے پانی کے ساتھ صبح شام آپ نے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دینا ہے۔ تو اس تیل سے یہ ہوگا، یہ نشادر کا تیل ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جگر میں سوج ہوگی یا جگر خون پیدا نہیں کر رہا ہوگا، یا آپ کو کوئی جرکان ہے، کالا جرکان ہے یا پیلا جرکان، کوئی بھی کسی قسم کا فیٹی لیور بنا ہوا ہے، کچھ بھی ایسا ہے تو یہ جگر کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے۔ تو یہ نسخہ بہت اچھا ہے، آپ استعمال کریں۔ کئی لوگوں نے اس کے تجربے بھی کیے اور کئی لوگوں کو میں نے بتایا بھی، یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جریان اطلام جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے، منی جو ہے وہ باکثرت اور اچھی منی صالح منی پیدا کرتا ہے، اعضائے ریشہ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھو، حکیم مستنصر عباس فرام سعودی عربیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔